السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی کریشنز۔ دوستو، یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر ایک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اردو میں ڈب کر کے چلایا گیا، جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ مسلمانوں کے فخریہ ماضی اور اتحاد کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں سلطنت عثمانیہ کے نڈر اور نیک سپوتوں پر پورے حقائق کے ساتھ کہانی بنائی گئی ہے، تاکہ مسلمان اپنا ماضی بھولے بغیر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل یو ول گیٹ آل نوٹیفیکیشنز فرام آور چینل۔ تو دوستو، چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، ارطغرل غازی 10 دسمبر 2014 کو ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈرامے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی، اور اس وقت یہ ڈرامہ 150 سے زائد ملکوں میں ان کی زبانوں میں تبدیل کر کے چلایا جا رہا ہے۔ اس نے ریلیز ہوتے ہی کافروں اور یہودیوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے، کیونکہ ان کے مسلمانوں کے برین واش کے پلان کو اس ڈرامے نے بری طرح فلاپ کر دیا ہے۔ اور ان کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو تاریخ بلا کر فحاشی میں لگایا جائے، مگر اس ڈرامے نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ پھر سے یاد کروائی ہے، تاکہ وہ یہود النصارہ کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ اس کی مثال نیو یارک ٹائمز میں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں واضح بتایا گیا ہے کہ ہمارے پلان اس کے بعد ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوستو، یہودی لابی تمام ممالک پر اس ڈرامے کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ مسلمانوں کے ہیروز کے بارے میں ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ ثابت قدم رہ کر ہم یہودیوں کی سازشوں کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں وہ مسلمان سپوت دکھائے گئے ہیں جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک خلافت عثمانیہ کا تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت کو قائم رکھا۔ دوستو، اس ڈرامے نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں اڑائیں، اس کے لیے آپ کو ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے قیام، عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اس سلطنت کو ایسے نیک اور قابل حکمران ملے جو اس کی شان مزید سے مزید تر بڑھاتے گئے، جس نے اس وقت کی سپر پاور منگول، صلیبیوں اور رومیوں کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں، اور انہیں بتایا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے اور ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ کیونکہ دوستوں، منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوجیں تھیں اور حکمت عملی تو موجود ہی تھی۔ دوستوں، مسلمانوں کے پاس کوئی اسلامی نظام نہیں تھا جو سلطنت عثمانیہ نے قائم کیا، اور مسلمانوں کو یاد کروایا کہ وہ نڈر ہو کر باطل کے خلاف لڑیں۔ دوستو، بات شروع ہوتی ہے وہاں سے جب چنگیز خان نے قدستان پر حملہ کیا اور یہاں کے کچھ لوگ اپنے سرداروں کے ساتھ نقل مکانی کر کے ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور ان کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا۔ دوستو، یہ وہی ارطغرل غازی ہے جس پر پورا ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل بڑا لشکر تھا۔ دوستو، اناطولیہ پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی، جو کہ رومی فوجوں اور چنگیز خان کے حملوں سے کمزور ہو چکی تھی۔ دوستو، سلطان البرسلان جیسے عظیم حکمران نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے
تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوجوں کی آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین کے ساتھ مل کر ایسے لڑے کہ کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور ارطغرل کے اس کارنامے کے بعد سلطان علاء الدین نے مغربی سرحدیں ارطغرل کی فوج کے حوالے کر دیں، کیونکہ انہیں ایک مضبوط وفادار اتحادی مل چکا تھا اور ہر بغاوت میں سلطان علاء الدین کے ساتھ کھڑے رہے، مگر خود کبھی بغاوت نہیں کی، اور وہ ہر جنگ میں سلطان علاء الدین کے ساتھ کھڑے رہے۔ 1258 میں علاقو خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، جس نے مصر پر حملہ کر کے خون کی ندیاں بہا دیں اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی، اور پھر کسی کو نہیں لگتا تھا کہ مسلمان دنیا میں کھویا ہوا مقام کبھی حاصل کر سکیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، وفاداری اور بہادری میں والد کی فوٹو کاپی تھی، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کی لڑائی سلطان ارطغرل نے پہلے سے ہی شروع کر دی تھی۔ دوستو، ارطغرل کی فوج ایسی فوج تھی جس کا مقابلہ کرنے کی کسی یورپ کے ممالک کی جرأت نہیں تھی۔ دوستو، 1300 میں تاتاریوں یعنی علاقو خان نے سلجوقی فوجوں پر حملہ کیا، جس میں سلطان علاء الدین مارے گئے اور عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی فوج کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور حملہ کر دیا، جو ان کی بہت بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے سارے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ شکست کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو عثمانیہ سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے بعد عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اورحان غازی کو کمانڈ دے کر بھیجا، اور عثمان کے بیٹے نے تاتاریوں کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ پھر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ دوستو، عثمان غازی کو ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا تھا، اور ان کے بیٹے اورحان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں اسلام کو رائج کیا، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیل گئی اور ان کا مرکز ترکی تھا۔ دوستو، یہ خلافت 1924 تک قائم رہی، اور اس کے بعد 1923 میں مصطفیٰ کمال آتا ترک کے ساتھ یورپ کا معاہدہ ہوا، جس میں ترکی کو بدترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مصطفیٰ کمال آتا ترک نے بے حیائی اور شراب نوشی عام کر دی اور ہر وہ کام کروایا جو کہ مسلمانوں پر منع تھا۔ معاہدے میں یہ تھا کہ مسلمان اب کبھی بھی خلافت عثمانیہ کو پھر رائج نہیں کر سکیں گے۔ اور دوستو، برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا اور کمزور کر دیا، جس کے بعد عربوں میں برطانیہ نے اپنا ایک جاسوس بھیجا جو کہ عربوں کی کمزوریوں سے واقف تھا، اور اس سے انہوں نے جاسوسی کا کام لیا۔ اس شخص نے سعودی حکومت کا اعتماد حاصل کیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بھڑکایا، اور اس کا نام لارنس آف عربیہ تھا۔ اس نے عربوں کو ظاہر کیا کہ وہ عالم ہے اور وہ غیر عربوں کی حکومت کیوں برداشت کر رہے ہیں، اور آل سعود فیملی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی،
اور ترکوں نے خون خرابہ نہ ہو اس لیے مکہ مکرمہ کو پھر سعودی عرب کے حوالے کر دیا۔ اس لیے سعودی عرب ترکی سے پنگے لیتا رہتا ہے۔ اسی لیے شہزادہ محمد بن سلمان نے اس ڈرامے کے مقابلے میں $40 ملین لگا کر مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ بنایا اور اس ڈرامے میں ترکوں کو نااہل اور بزدل قوم دکھایا، مگر وہ ڈرامہ بری طرح ناکام ہوا۔ دوستو، ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے سے اچھا ہے کہ کفار کو اکھاڑ کر پھینکیں۔ کسی نے کہا ہے کہ بہت سے خداؤں کو ماننے والے ایک ہو گئے، مگر ہم ایک خدا کو ماننے والے ایک نہ ہو سکے۔ ہم تمام مسلم امہ کو ایک ہو کر لڑنا چاہیے تاکہ ہمارے اتحاد کی دنیا میں مثال۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل۔ یو ول گیٹ آل نوٹیفیکیشنز فرام آور چینل۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔